اس کتاب کی رونمائی کی تقریب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا عنوان ہے خواہش سفر میں رہے، لندن، سڈنی، ٹوکیو. مجاہد بریلوی صاحب کے لکھے ہوئے خطوط ہیں یہ. مجاہد بریلوی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ماڈریٹر اس ہمارے پروگرام کی ہیں جناب رومانہ حسین صاحبہ. ٹیچر ہیں، ٹیچر ٹرینر ہیں، آرٹسٹ ہیں، مصورہ، لکھاری، جرنلسٹ، ہمہ جہت، ہمہ صفت موصوفہ رومانہ حسین صاحبہ بچوں کی کتابوں پر بھی کام کرتی ہیں، اور 50 سے زائد بچوں کی کتابیں لکھ چکی ہیں. ٹیچر مینول بھی لکھ چکی ہیں. چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کی ڈائریکٹر بھی ہیں. کراچی فاؤنڈیشن کی جنرل سیکریٹری بھی ہیں. 30 سے زائد پروگرام آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ ٹی وی 1 سے کر چکی ہیں. رومانہ حسین صاحبہ خود بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور دوسری بڑی شخصیت مجاہد بریلوی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، جن کی کتاب کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں. آپ لوگوں کا تھوڑا سا تعاون مجھے درکار یہ ہوگا کہ آپ سے میری درخواست ہے اپنے موبائل فون یا تو سوئچ آف کر دیجئے یا پھر ان کو سائلنٹ موڈ پہ کر دیجئے. آدھے گھنٹے کے دورانیے کا یہ ہمارا تمام سیشن ہوگا، اور آخری 5 منٹ میں آپ کو سوال و جواب کا موقع بھی دیا جائے گا. درخواست اتنی ہوگی کہ سوالات آپ کے مختصر ہوں اور جامع ہوں. اسٹیٹمنٹ سے گریز کرتے ہوئے ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس بہترین کتاب کے بارے میں جان سکیں، اور کیونکہ مجاہد بریلوی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے تجربات سے ہم استفادہ کر سکیں، یہی ہماری خواہش ہوگی. جناب رومانہ حسین صاحبہ پلیز. شکریہ. وہ تعریفوں کے جو پل تھے، لیکن اصل میں تو یہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا تعارف کیونکہ مجھے کروانا ہے تو میں ان کے بارے میں بتاؤں. اب ان کے بارے میں کیا بتاؤں جنہوں نے 3000 شوز کیے ہیں اور ڈاکیومنٹریز ہیں. 3000! کچھ خوف کریں خدا کا. اچھا، اور یعنی 7 سالوں میں 3000 تو بہت پرانے، جس کو کہتے ہیں پاپی جرنلسٹ. میری ان سے مجھے نہیں معلوم ان کو یاد ہے یا نہیں، لیکن 1979 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کی بھانجی یا بھتیجی غالباً میری اسٹوڈنٹ تھی، اور ان کے توسط سے کچھ پتہ نہیں، مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کیسے میں پہنچ گئی تھی پریس کلب ان کے بلاوے پر، اور پتہ نہیں اس وقت وہ زبردستی مجھ سے کچھ فیمنزم کے بارے میں اور کچھ اس حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال تو یہ وہ میری پہلی ان سے ملاقات تھی. اس کے بعد تو ہوتی رہی ہے. تو انہوں نے کام شروع کیا تھا مجاہد آن لائن. انڈس نیوز سے ان کا پروگرام آتا تھا. اس کے بعد CNBC پاکستان پر تھے. دوسرا پہلو اگر آپ کو یاد ہو جس کی میں بات کر رہی تھی کہ 3000 شوز اس کے 7 سالوں میں. اور اب یہ بہت میرے خیال سے ریسنٹ بات ہے کہ چینل 24 پہ مجاہد لائیو ایک پروگرام کرتے. تو مجاہد ڈیڈ تو نہیں ہوتا نا، مطلب مجاہد لائیو آپ کے پروگرام کا کیوں نام ہے؟ تو بہرحال تو ٹیلی ویژن کی زندگی سے نکل کے یہ اور بھی کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ ایک ویکلی کالم لکھتے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، اور پاکستان کے پہلے صحافی تھے جنہوں نے وہی 79 میں سوویت انویژن کے بعد کابل کا رخ کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے ایک کتاب تحریر کی تورخم کے اس طرف. اب اس کے 4 ایڈیشن اس کے بھی چھپ چکے ہیں، اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس میں بلوچستان کے مختلف اس کے پہلو، اس کی پولیٹکس، اور یہ بھی 2nd ایڈیشن اس کتاب کا بلوچستان مسئلہ کیا ہے کے عنوان سے ریسنٹلی وہ بھی پبلش ہوئی ہے. مجاہد بریلوی کراچی پریس کلب کے سیکریٹری رہ چکے ہیں، اور
اس کے علاوہ کیا جیل بھی جا چکے ہیں, مطلب تمام وہ صفات موجود ہیں جو ایک اچھے صحافی میں ہونی چاہیے. تو 6 مہینے جیل میں بھی گزار چکے ہیں, اور خواہش سفر میں رہے یہ ان کا پہلا ایک گویا سفر نامہ ہے, ٹریولاگ ہے, جو ٹوکیو اور سڈنی کے بارے میں تو میری شکایت یہ ہے کہ انہوں نے براہ نام ہی لکھا ہے, لیکن معلوم کیوں ان کی جو تمام کی تمام کتاب ہے زیادہ تر جو ہے وہ لندن کے بارے میں. تو لندن کا جب ذکر آتا ہے تو ہم یہی پوچھتے تھے کہ ٹو سی دا کوئین, تو لیکن کوئین سے پتہ نہیں ملاقات ہوئی یا نہیں وہاں پر, اس کے بارے میں لکھا تو نہیں ہے آپ نے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لنڈن لیٹرز ہیں, یعنی آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ اور صحافی بھی ہیں جنہوں نے لنڈن لیٹرز لکھے ہیں, تو آپ نے یہ خطوط کس کو بھیجے؟ ہوا یوں کہ ہمارے یہاں ایک لندن لیٹر کی روایت تھی, اور ہم نے بہت اچھے جو اینی آپا وہ لکھتی تھی قرۃ حیدر, پھر آصف جیلانی صاحب جنگ میں لکھتے تھے لندن لیٹر, اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ وہاں سے وہ تو اخباری تھا. اب ہم لوگوں نے خیر پہلے تو یہ آپ کو بتا دیں کہ جو ہم قلم کی صحافت کرتے تھے اور جو جس میں ہماری والدہ کہتی تھی جوتے زیادہ گھستے تھے, اس میں تو اپنے پاس سے ہم کوئی سکھر نہیں جا سکتے تھے. ایک بار ضرور ہوا کہ یہاں جعفر احمد بیٹھے ہیں, جب یہ آکسفورڈ میں پڑھنے لگے تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے لیے کچھ ایسا زاد راہ مہیا کیا کہ ہم لندن چلے گئے. لیکن یہ جب سے اسکرین سے رشتہ جڑا تو پھر کچھ تواتر سے جانا ہوا. ایک تو یہ اب ہوا یوں کہ زائدہ ہنا بھی یہاں بیٹھی ہیں, یہ بھی جب گئیں تو لندن کتابوں کا ایک بڑا بھیل لے کے گئیں. تو ہم لوگ جو شروع میں لندن گئے تو یہی خیال تھا بھائی جائیں گے پبوں میں جائیں گے اور نائٹ کلبوں میں جائیں گے اور پیکیڈلی دیکھیں گے. تو 2-4 بار جب گھوم پھر چکے تو پھر شام کے آخری پہر میں سوچا کیا کیا جائے, تو پھر سوچا کہ ایسے ہی کوئی لکھا جائے. اچھا. تو وہ کہیں چھپ جائے ویب سائٹ میں, تو کسی کو نہیں لکھا. اسی لیے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کسی خاص محبوب کا ذکر نہیں ہے جس کے نام لکھے گئے ہوں, جس کی یاد میں آپ تڑپ رہے ہیں, نہ لندن کے صرف پبوں. تو پھر جیسے جیسے لندن میں وقت گزرتا گیا اور جو سامنے آتا رہا, اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ میں نے کوشش کی کہ اس میں اپنے وطن کو تو یاد کرتے ہی رہا, اور میں شاید اگر اس کے بیان کروں تو اچھا نہیں لگے گا, لیکن جب آپ آگے بڑھیں گی تو پھر 1-2 پیراگراف سے میں جب پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کیسے وارداتیں ہوتی رہیں. میں نے پڑھ لی ہے کتاب ان تک پہنچانے کے لیے لوگوں تک. جی بالکل. ویسے نصرت شیریں آپ کے ساتھ چند ایک اس میں تو گئی تھی, اور آپ کی بیٹیاں, آپ نے شروع ہی کے اس میں ذکر کیا ہے کہ آپ اس کی اپنی بیٹی کی گریجویشن کی سیریمنی کے لیے گئے تھے. ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو اخبار والے ہیں اور جو لندن وغیرہ جاتے رہتے ہیں تو ان کی آوارگی کے قصے کافی اس کے چرچے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ خوب اپنی تصویر اپنی ایک بچی, دونوں بچیوں کی جو بات یونیورسٹی میں تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ گیا, ان کی بھی خوب تصاویر چھاپی ہیں. جیسے میں نے کوئی نائٹ کلبوں اور پبوں کی اس طرح نہیں چھاپی ہے, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال, ان کی جو کتاب اپنا غریبہ چاک ہے, تو اس میں شاعر مشرق کے صاحبزادے نے لندن میں خواتین کے ساتھ ایسی ایسی خوفناک تصاویر چھاپی ہیں کہ اگر شاعر مشرق تک روح ان کی یعنی اظہار کیا کہ میں کس طرح اور کیسے ان میں گھومتا تھا. میں نے قطعی اول تو ایسے کوئی واردات نہیں ہوئی اور نہ کوشش کی کہ اس طرح کی تصویریں آئیں. جی. اچھا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں بجائے اس کے کہ پب میں بیٹھتا میں نے یہ کتاب یا یہ خطوط لکھنے شروع کی. تو پتہ نہیں کتنا اس میں جھوٹ ہے کتنا سچ ہے. میں نے تو لکھا ہے پارکنگ مہنگی بیئر سستی, ذکر کیا ہے سب کا. حسینہ آپ کچھ کہہ رہی ہے نا؟ ہاں وہی بالکل میرا بھی یہی خیال ہے. تو ایک آپ نے لکھا ہے عبدالحمید چھاپڑا صاحب کے حوالے سے, آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ لندن کی تعریف میں کہا ہے کہ ہیترو سے نکلتے ہی 4 ڈائمنشن میں گھوم جاؤ گے. تو آپ گھوم گئے؟
ہاں بھائی ہوا یہ کہ ہم جیسے جو دیہاتی لوگ جو ان پسماندہ بستیوں میں رہ رہے ہوں, جو رکشہ ٹیکسی میں گزریں اور جنہوں نے کبھی ایئرپورٹوں کا رخ نہ دیکھا ہو, کبھی جب انہیں پہلی بار موقع ملے وہ بھی لندن کا. خیر جعفر موجود تھے تو پہلے تو ہر طرف یہ دیکھ کر کہ صرف گورے ہی گورے نظر آ رہے ہیں, صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی ہے. وہاں سنا بعد میں کہ لوگ پالش بھی نہیں کرتے جوتوں پر کیونکہ کوئی ایسی خاک واک بھی نہیں ہوتی. اور تو جو واقعی یہ سوچیں کہ کون سا ایسا رخ ہے جس رخ کو بھی دیکھیں لندن کو, جو 4 میں ڈائمینشن کہہ رہا ہوں, اس میں ایک موسم اور لوگ, تو میں اب اس کو بیان کیا جا سکتا, اسی میں نے ایک لائن میں لکھ دیا کہ 4 ڈائمینشن میں. نہیں, چھاپڑا صاحب کی خود بھی تو شخصیت بڑی ہے. میں نے میری ایک جو کتاب ہے اس میں ان کا بھی ذکر ہے, ان کا انٹرویو ہے, تو بڑے کمال کے آدمی. چھاپڑا صاحب اصل ہمارے صحافیوں کی وہ قائد تھے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے یہ راغب کیا کہ میں نے کہا نا کہ جب ضیاء الحق کا دور شروع ہوا یہاں تو ہم لوگوں کو دال روٹی کے لالے پڑتے تھے, اور اپنے پاس سے میں نے کہا نا کہ سکھر جانا مشکل ہوتا تھا, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسی صورت پیدا کرتے تھے کہ لاہور چلو اور پنڈی چلو اور یہ, اور وہ پھر جب شام کی محفل میں خاص طور پر جو لندن نہیں گیا, اب ہم نے کہا بھائی لندن کیسے جائیں, ہم تو لاہور نہیں جا پا رہے ہیں, ٹرین میں بڑی مشکل سے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے نہ صرف راغب کیا بلکہ پہلی بار ہم سب 8-10 لوگوں کو پہلی بار ٹوکیو لے گئے, تو وہ صورت بنتی گئی وہاں کی. لیکن اگر مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیں رومانہ کہ میں اس کے بارے میں بیان کرنے کے بجائے اگر 1-2 پیراگراف سے تاکہ لوگوں کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا. جی, آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 2010 میں 1 کروڑ اور 70 لاکھ ٹورسٹ لندن آئے. مطلب اس زمانے میں کوئی خاص بات تھی؟ نہیں, اس میں یہ شاید کہیں میں نے لکھا ہے کہ چلے میں یہاں سے آپ پڑھیے. بہت پہلے سنا تھا جو زندگی سے بیزار ہو وہ لندن آ جائے, یہ شہر اسے خوشیوں, رنگینیوں اور خوشحالیوں سے بھر دے گا کہ ساری زندگی یہاں سے نہیں نکل سکے گا. کسی نے کہا اور اگر لندن سے بیزار ہو جائے تو جواب آیا جو لندن سے بیزار ہو گیا سمجھے وہ زندگی سے بیزار ہے. سو اپنے پہلے لندن لینڈر میں جب لندن کا ذکر چھڑا تو بقول مرزا غالب ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. مرزا غالب کے اس شعر کے دوسرے مصرے کو لکھتے ہوئے خیال آیا کہ مرزا غالب کے ساتھ ذاتی ہوگی کہ پہلا مصرع لکھا جائے کہ یہ شعر تاریخی نوعیت کا ہے کہ جو انہوں نے سفر کلکتہ کے حوالے سے لکھا تھا. کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں, ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. سو لندن کا جب ذکر شروع ہوا تو میڈیا کے حوالے سے اپنے BBC کے بزرگوں کو تو یاد کرنا ہی تھا, پھر اپنے مہربانوں اور ہم اثروں کا ذکر بھی ضروری تھا جن کی فہرست میں ہر دور میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں, اس بار ماضی کے مقابلے میں پہلا پڑاؤ لندن نہیں بات تھا. ابھی قلم یہاں رکا ہی تھا کہ خبر ملی, ابھی یہاں میں پڑھتا ہوں. کوشش یہی تھی کہ کم از کم ہفتہ 8-10 دن پاکستان کی سیاست ہنگامائی سے دور رہا جائے. ایک حد تک اپنی کوشش میں کامیاب رہا, مگر جب ہائی کمیشن میں اپنی کتاب کی تقریب ہوئی تو بیشتر دوست مل گئے جن سے 3-4 دہائی بعد ملاقات ہوئی. کتاب کی تقریب کا احوال اگلے مکتوب میں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اپنے طالب علمی اور صحافتی اور سیاسی برادری کے دوست احباب ملیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد شاموں کا سلسلہ شروع ہو جائے. پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے, راتاں چھوٹیاں تیار بہت تو کنو کنو کا مان رکھیے. جی آپ بتائیے کیا کرا جائے. آپ نے گویا یہ لکھا ہے کہ حبیب جالب وسیلہ سفر بنے, اس لیے کہ آپ نے اپنی کتاب جالب جالب کے مطلب کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے آپ نے, اور اس کے 3rd ایڈیشن کی رونمائی کے حوالے سے کہ فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیض اور استاد دمن اور حبیب جالب کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں, ایک تو سب سے زیادہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ شاعر عوام حبیب جالب کے لیے یہاں جو لوگ جس طرح جمع ہوئے, اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے اندازہ لگائیں. نوشابہ بھی بیٹھی ہیں, ہمارے استاد ہوتے تھے سید سبت حسن, اور جالب صاحب اگر کسی کی ڈانٹ کھاتے تھے تو وہ سید سبت صاحب کی کھاتے تھے. انہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا. تو جالب صاحب کو بھی ہم نے پہلی بار کسی نہ کسی طرح لندن بھجوایا تاکہ ان کی یافت ہو, اور وہاں پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا.
تو لندن میں اس حوالے سے جب جالب صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی جالب صاحب کی جو خدمت کی اس کا اجر یہ ملا کہ پہلی بار ان کے سبب جانا ہوا, پھر ان کے تعلق سے جانا ہوا. اور لندن جیسے شہر میں آپ کو علم ہے کہ 10, 20, 50 لوگ جمع ہو جائیں تو خبر بن جاتی ہے. یقین جانے کہ وہاں 500 اور 600 لوگ تھے, جس میں نوجوان اور ینگ اور انگلش. اور جب میں اپنا مضمون جالب صاحب پر پڑھ چکا تو لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں. اور وہ کتاب میں عموماً کہتا ہوں, آرٹ کونسل میں ابھی کچھ دن پہلے میری جالب کی تقریب ہوئی, 800-900 لوگ تھے. کتاب میں نے بہت سے کم رکھی, 150 یا 200 روپے اس کی پرائز تھی. 30-40 کتابیں بکی کوئی 3-4 ہزار میں. دوست کہنے لگے بڑی کامیاب تقریب ہوئی ہے, پارٹی کرتے ہیں. 5-6 ہزار لوگوں کی شراب پلا دی میں نے. لندن میں 10 پاؤنڈ کی کتاب 70 کی 70 لے گیا, یعنی 700 پاؤنڈ میں بکی اور گھر 1 لاکھ روپے لے کے آیا. کچھ یہی صورت جالب صاحب کی ہوئی کہ سڈنی میں ابھی میں جب سپٹمبر میں گیا وہاں بھی حیرت ہوئی زاہدہ بی بی کے 500-600 لوگ پاکستانی, اور ہم کتابیں اٹھانا لے آنا مشکل ہے, تو باقاعدہ لائن لگا کر لوگ $10 کی جالب صاحب کی کتاب لے رہے تھے. تو یہ ہوتی ہے شاعری اور اس کی طاقت اور شاعر عوام. اور میرا خیال یہ ہے کہ زندگی میں جو تھوڑا بہت ہم نے کوئی لوگ جاننے لگے ہیں یا کچھ لکھنا بولنا آ گیا ہے, اس میں استاد محترم سید سبط حسن تو تھے ہی, عبدالحمید چھاپڑا بھی تھے, لیکن جالب صاحب کی صحبتوں نے یہ اثر دیا کہ اس لائق ہو گئے کہ آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جی اگر اجازت دیں تو میں ایک میں نے یہ سوچا کہ اس پہ کوئی کہتا تھا کہ ایک آج سناؤں گی, ایک جگہ تھی. جی وہی اگر آپ جالب صاحب کے حوالے سے جہاں لکھا ہے آپ نے, یا پھر کوئی اور. اچھا, اب وہ ہوا یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہاؤس آف کامن سے واپسی ہوتے ہوئے شام ہو چکی تھی. پہلے سے تواتر سے جاتا چلوں کہ اب لندن میں ہوتے ہوئے شام پبوں میں نہیں ہوتی, 2-4 کسی ایک کمرے میں محفل ہاہو برپا کر لیتے ہیں. چلتے وقت خطوط راغب بنام جوش ملیح آبادی اٹھا لایا. اگلے دن کیونکہ اہم مصروفیات تھیں اس لیے معمول سے پہلے کھانا بھی کھا لیا. سونے کے لیے پھر وہی نسخہ یعنی کتاب. جوش صاحب کے خطوط پڑھے, کیا زبان ہے کیا بیان ہے. بابا ذہین تاجی کے نام جوش صاحب لکھتے ہیں, شاہ جی آپ پیر ہیں, میں اندھا ہوں. آپ پانی بھری بوتلوں پر دم فرماتے ہیں, میں آگ بھرے ساغروں پر دم دیتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں تسبیح کا دانہ ہے اور میرے ہاتھ میں زلف جانا نانا. آپ کے گرد و پیش میں مریدوں کی سانسیں ہیں, میرے کانوں میں محرخوں کی. الغرض ایک قدر بھی مشتاق نہیں, پھر بھی میرا دل آپ کی طرف کھنچتا ہے. جوش صاحب اس دور ضیاء میں یہ آپ ہی کی جرأت ہمت تھی کہ ایسے خطوط آپ نے قلم بند کر دیے. تو حضرت جوش کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے انہی کے ایک شعر پر یہ ختم کروں گا کہ عجب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. ایک اور جگہ میں نے کہیں لکھا ہے کہ مچھلی اور مہمان 3 دن بعد بو دینے لگتے ہیں. بالکل, میرا اگلا سوال ہی یہ تھا, کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ میں لندن میں رہنے والے احباب کے بارے میں ہاں مطلب یہ لکھا ہے کہ ان کی مہمان نوازی جو ہے آپ کو کچھ سرد مہری کا سا تاثر بھی ملا. تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کی جو وہاں کا سرد موسم ہے اس کی وجہ سے یا آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے یہ ایسا ہوا, تو وہ ذرا الیبریٹ کیجیے. یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں, اور جیسے میں نے کہا, ایک تو میں ثبوت کے لیے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار جعفر احمد انہوں نے میری میزبانی کری, اور ان کا اتنا بڑا کمرہ تھا کہ جس میں دوسرا پلنگ نہیں بچھ سکتا تھا. تو میں یہ پلنگ کے نیچے سوتے تھے اور میں پلنگ کے اوپر اور باقی آپ کو علم ہے کہ کیمریج میں تھے. تو وہاں میں نے اب دیکھیے کہ مچھلی اور میں نے کہا لندن میں آج 8واں دن ہے, مزید 3 دن قیام رہے گا. اس بار لندن زیادہ رہا. گزشتہ سال یوسف گیلانی کے ساتھ واشنگٹن جاتے ہوئے صرف 1 دن جو میں فوراً اس پہ آ جاتا ہوں. جن فلیٹوں اور گھروں کی قیمتیں 2-3 لاکھ پاؤنڈ ہوتی ہیں, 4-5 کروڑ بتائی جاتی ہیں, ان میں بس 4 لوگ پر مشتمل خوشحال گھرانہ ہی رہ سکتا ہے. سگے سے سگا رشتہ دار, قریبی سے قریبی عزیز کے ساتھ اکیلے بندے کا ہفتہ 10 دن گزارا ہو سکتا ہے کہ فیملی کے ساتھ یہ ممکن نہیں. مقامی FM ریڈیو پر انڈین گانوں کے دوران اس لطیفے نے بڑا مدد دیا کہ لندن میں
3 दिन बाद मछली और मेहमान बू देने लगते हैं। पहली कॉल और मुलाकात पर अगर आप ये बता दें कि मैं 4-5 दिन के लिए आया हूँ और उस होटल और घर में क़याम है, तो आपके मुलाकाती चाहे वो कितना ही अजीज़ और करीबी क्यों ना होगा, उसकी बातें खिलनी शुरू हो जाएंगी। मगर इत्मीनान रखें कि ये नहीं कि वो उसी वक्त दौड़ा चला आएगा। अगर आप अपने घर खाने पर बुलाएगा, जो अक्सर होता है, तो आपको एक तफसीली हिदायत देगा कि फ़ला सड़क से गुजरकर फ़ला ट्यूब स्टेशन से फ़ला लेन पकड़नी है। अगर आपकी जेब ने इजाज़त दी और हौसला हुआ तो बिस्मिल्लाह, वरना वो अगले चौथे दिन आपको मुलाकात की नवीद देगा। ये लीजिए, मैंने आपको डरा ही दिया। आप कहेंगे खुद तो 8-10 दिन से लंदन के मज़े लूट रहे हैं और हमें हमारे लंदन में मुकीम अजीज़ों और प्यारों से मुतनफ़िर कर रहे हैं। मगर वो क्या मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी वाला, अहमद फराज याद आ गए। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अच्छा मुजाहिद साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और सवालात भी लोगों को करने होंगे, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने अल्ताफ़ हुसैन से भी मुलाकात की, लेकिन उसकी तफसील में नहीं गए, वो कुछ तशनगी सी रही, तो पता नहीं कोई उसमें मतलब क्या पहलू, आपका जो पहलू होता है वो कौन सा वाला पहलू था? अब आप एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने को कह रही हैं जिस पर आते हुए पर जलते हैं। और वो वाकई ये बात सही है कि उस गुफ्तगू को बयान इसलिए नहीं की जा सकता कि एक तो खैर मैंने साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी मुलाकात की, बदले में मुशर्रफ से मुलाकात की, और जिन लोगों ने मुशर्रफ साहब को उस वक्त बहैसियत सदर और जनरल और इस वक्त भी देखा है, तो मैंने उसमें लिखा कि एक 2 कमरों का फ्लैट था। एक कोई साहब बॉडीगार्ड बने हुए थे, एक जो दूसरे साहब थे वो चाय पिला रहे थे, वो 1.5 कमरों का फ्लैट था। तो वहाँ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई। अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो मुलाकात हुई तो उसकी सूरत कुछ ये होती थी और है, भाई ये रिपोर्ट नहीं करना कि इतने में मैं जाके बैठा और आया कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैर मैंने इधर उधर देखा कि भाई कहाँ से आई है, तो फिर पता चला कि वो पर्दे के पीछे वीडियो से खिताब फरमाते अच्छा। हैं। फिर मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, कुछ कहने की कोशिश की, कुछ, और जो मैंने वाकई जो रखा है उसको मैं ख्याल वहीं रहने दीजिए। ये ज़रूर है कि चलते हुए जब उन्हें ये पता चला कि मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और उन्होंने कहा कि आप खाना खाए बगैर नहीं आने देंगे, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ लोग बैठे। मैंने कहा भाई शाम को खाना तो हम शाम से पहले तो कराची में खाना नहीं खाते, ये तो लंदन है, अभी कहीं और जाएंगे फिर जाके खाने पे आएंगे। तो उन्होंने ख़ास तौर पर लोगों की ड्यूटी भी लगाई और फिर पूरे घर के लिए बड़ी अच्छी दाल और सब्जी और खाने का खासा एहतमाम करके साथ भेजा। लेकिन आपकी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। अब इसकी और भी अब इसकी तफसील में जी, इसीलिए मुझे महसूस हुआ कि कुछ आप पतली गली से निकल गए। तो अगर कोई सवाल है, मेरा ख्याल है अब हम आपकी इजाज़त है, सवाल अगर 5 मिनट रह गए, मेरे ख्याल है 5 मिनट रह गए। भाई इससे आगे भी तो बढ़िए ना आप। जी हैं जाओ जी, पर्दे में बिल्कुल जी। मैं तो मेरे ख्याल में कि क्योंकि लोगों तक हो सकता है ये किताब ना पहुंची हो, इस पर सवाल क्या करें, लेकिन आपका आप और ऑक्सफोर्ड का शुक्रिया। क्या 2-3 मिनट हैं? जी, अगर आप एक पैसेज और पढ़ लें, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर पैसेज पढ़ दें। टोक्यो और सिडनी का बहुत कम है जी, ज़्यादातर जो किताब में कहा हम ऊंट पर बैठे, कहा तुम ऊंट पर बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा, कहा हम चीन को जाएं, कहा तुम चीन को जाओ, कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा। बचपन से सुनते आए थे, न जाने किस शायर ने ये मिसरे बांधे थे, बस उससे ये अंदाज़ा ज़रूर था कि चीन जाते हुए जापान से गुजरना होगा। अब जापान के साथ डर यानी खौफ का लायका क्यों लगाया, इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। 26 साल पहले कलम की घिसाई शुरू की तो सहाफ़ियों की तहरीक के कायद अब्दुल हमीद छापड़ा ने प्रेस क्लब में खबर दी कि सुजुकी मोटर कंपनी के हम सब मेहमान हैं और वहाँ 8 दिन गुजरेंगे। और फिर उसके बाद 27 साल बाद हमारे एक दोस्त ने हमें बुलाया और फिर उसके लिए अगर मैं बहुत ज़्यादा तफसील में गया तो सिर्फ यही मैं आगे कहूँगा, खुद अपना ये हाल है कि दूसरा दिन है मगर अपने शहर अपने घर से बेखबर हूँ। ये बेखबरी शऊरी है। मालूम है कि अपने घर दफ्तर फ़ोन किया भी तो किसी खुदकश हमले
किसी धमाके, किसी हड़ताल, सोगी की खबर मिलेगी। बरसों होने के आ रहे हैं हमारे रोशनियों के शहर कराची और हमारा वतन अजीज़ अच्छी खबरों से खाली हो गया है। मगर ए शहर नापुरसा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन मुझे तेरे पास पलटना है कि भले अल्ताफ़ सैलानी, तैयब खान जैसे दोस्त हों, दोस्तों का झुरमट हो, या कावासाकी की योकोहामा की भीनी भीनी खुशबू में लिपटी खुनक हवाएं दिलो दिमाग को मुहत्तम कर रही हों। ऐ मेरे शहर, मुझे तेरे पास लौटना है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मेरे ख्याल है अगला सेशन कामरान आप कर रहे हैं, आइए।